السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ شباب، اصول فقہ کے آج کے درس میں انشاءاللہ نسخ کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ پر گفتگو ہوگی کہ کیا نسخ یعنی کسی حکم کو ختم کر دینا یا کسی شرعی لفظ کو ختم کر دینا یا حکم اور لفظ دونوں کو ختم کر دینا، کیا اس کا تصور ممکن ہے؟ کیا کسی شریعت میں یہ چیز پائی جاتی ہے؟ یعنی نسخ کا وجود کیا عقل میں آتا ہے کہ عقل اس بات کا تقاضا کرے کہ ہاں نسخ ممکن ہے، یا شریعت کے اندر نسخ پایا جاتا ہے یا نہیں؟ در حقیقت اشکال یہ ہے، بعض لوگ نسخ کا انکار کرتے ہیں، نسخ کا انکار کہ نسخ نام کی کوئی چیز کسی شریعت میں نہیں پائی جا سکتی اگر وہ شریعت اللہ کی طرف سے ہے، خالق کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں خالق ہر ایک چیز کو جانتا ہے، ہر ایک مصلحت کو پہچانتا ہے، انسان کے فائدے اور نقصان کی ساری چیزوں کو خبر رکھتا ہے، لہذا ایک حکم یا ایک لفظ جب وہ نازل کرتا ہے تو جانتا ہے کہ یہ حکم مصالح پر مبنی ہے، اس لفظ کے اندر انسانوں کے لیے مصلحت پائی جاتی ہے کیونکہ ہر چیز کا وہ جاننے والا ہے، لہذا پھر بعد میں اس حکم کو ختم نہیں کر سکتا۔ حکم کو ختم کیا جاتا ہے یعنی کہ اس حکم کے اندر کوئی پرابلم ہے، کوئی پریشانی ہے، لوگوں کی مصلحت کے خلاف ہے وہ حکم، تبھی اس حکم کو ختم کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں، جیسے ابھی تک اس سال سے پہلے، اس تعلیمی سال سے پہلے 2019-20 کا جو تعلیمی سال تھا یا اس سے پہلے آف لائن کلاسز چلتے تھے، آپ لوگ کلاس میں ہوتے تھے اور ٹیچرز پڑھاتے تھے۔ کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ آف لائن کلاسز بند ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کورونا کی بیماری آئی اور آف لائن کلاسز بند ہو گئے۔ اب اگر آپ چاہیں کہ آپ پہلے کی طرح سے کلاس میں آ کر کے بیٹھ کر پڑھیں تو آپ کو پڑھنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ آن لائن پڑھائی چل رہی ہے، آن لائن آپ اپنے گھر سے پڑھیے۔ اگر اس وقت ہم آن لائن کی بات کرتے جب آف لائن کلاسز ہو رہی تھی کہ آپ لوگ اپنے گھر چلے جائیے ہم آن لائن پڑھائیں گے، تو کوئی نہ تو آپ کے ذمہ داران، نہ تو ادارہ کے ذمہ داران، نہ آپ نہ ٹیچر، کوئی بھی اس کو قبول نہیں کرتا، اور کسی کو نہیں معلوم تھا کہ آن لائن پڑھائی جاری رہے گی اور آف لائن کلاسز بند ہو جائیں گے۔ لیکن جب کورونا کا قہر آیا تو پھر آن لائن کلاسز شروع ہوئیں اور آف لائن کلاسز بند ہو گئی۔ جب کورونا کا قہر آیا تب ہم لوگوں نے آن لائن کلاسز شروع کی، یعنی آف لائن کلاسز کا حکم کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، آف لائن کلاسز ختم ہو گئی۔ تو آف لائن کلاسز کو ہم نے ختم کیا، کیوں؟ کورونا کی وجہ سے، کورونا بیماری کی وجہ سے آن لائن کلاسز شروع ہوئی۔ یہ چیز، کسی چیز کو ہم ختم کرتے ہیں پرانے قانون کو اور نیا قانون لے کر کے آتے ہیں تو مطلب یہ کہ اب پرانے قانون میں ہمارے لیے مصلحت نہیں ہے۔ جب تک اس قانون کو ہم نے ختم نہیں کیا تھا تب تک ہم اس میں اپنی مصلحت تلاش کر رہے تھے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، بچوں کا فائدہ ہے، لیکن جب وہ قانون ہم ختم کر رہے ہیں تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس میں مصلحت ہمارے لیے نہیں ہے۔ نئی چیز آئی، اس میں ہمیں مصلحت کا اندازہ ہوا، چاہے وہ ہماری جسم کی حفاظت ہو، ہمارے نفس کی حفاظت ہو، یا پھر بیماری سے بچاؤ کا طریقہ ہو، کچھ بھی ہو، یہ جو مصلحت ہے یہ پہلے والی مصلحت سے بڑھ کر کے ہے، اور ہم اس مصلحت سے، یعنی کورونا بیماری کے آنے سے پہلے ہم کو کچھ نہیں پتا تھا کہ کورونا کیا ہوتا ہے،
جب یہ بیماری آئی تب ہم نے آن لائن کلاسز شروع کیے، آن لائن کے اندر کیا پریشانیاں ہیں، کیا اچھائیاں ہیں، تب ہم نے اس کا تجربہ کیا، نہیں تو اس سے پہلے کسی کو کوئی تجربہ نہیں تھا۔ تو آن لائن کلاسز کے بارے میں ہم جاہل تھے، اس کا علم نہیں تھا، لیکن جب کورونا آیا تو پھر آن لائن کلاسز کے بارے میں ہمیں علم ہوا، لہذا ہم نے آف لائن کلاسز کو بند کر دیا۔ یہ ایک مثال ہو گئی۔ تو ایسے ہی جب کہتے ہیں کہ نسخ ممکن ہے، کسی حکم کو ختم کر دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس حکم کی مصلحت کے بارے میں جانتا نہیں تھا۔ جس حکم کو ختم کیا گیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ہے، تو اللہ تعالیٰ گویا پہلے سے اس پرابلم کو نہیں جانتا تھا۔ جب پرابلم لاحق ہوئی تب اللہ تعالیٰ کو اس پرابلم کا علم ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو ختم کر دیا۔ یہ ہے اصل دقت۔ اسی دقت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ نسخ یہ بدا یعنی جہالت پہ دلالت کرتا ہے، اس لیے نسخ کا بعض لوگوں نے انکار کیا ہے۔ وہی ہم پڑھیں گے کہ کیا نسخ یہ عقلاً درست ہے اور شریعت میں واقع ہے یا نہیں ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں وَالنَّسْخُ جَائِزٌ عَقْلًا وَوَاقِعٌ شَرْعًا، کہ نسخ کا امکان عقلی طور پہ بھی ہے اور شریعت میں واقع بھی ہے۔ کیسے عقل میں بات آتی ہے کہ نسخ ممکن ہے؟ دوسرے لوگوں کی عقل میں تو بات نہیں آ رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ نسخ یہ بدا یعنی جہالت پہ دلالت کرتا ہے، اور ہم لوگوں کی عقل میں کیسے بات آ رہی ہے کہ نسخ ممکن ہے؟ کہتے ہیں اما جوازہ عقلا، جہاں تک اس کے عقلی طور پہ جائز ہونے کا تعلق ہے، فَلِأَنَّ اللَّهَ بِيَدِهِ الْأَمْرُ، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ تمام معاملات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کے لیے حکم ہے، لِأَنَّهُ الرَّبُّ الْمَالِكُ، کیونکہ اللہ تعالی ہی مالک ہے، رب ہے، فَلَهُ أَن يُشْرِعَ لِعِبَادِهِ مَا تَقْتَضِيهِ حِكْمَتُهُ وَرَحْمَتُهُ، تو اسی کے شایان شان ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے جس چیز کو چاہے اس چیز کو شریعت بنائے اور اپنی حکمت اور رحمت کے تقاضے کے مطابق جس کو چاہے وہ شریعت بنائے۔ فَلَهُ، اسی مالک کے لیے مطلق اختیار ہے، ان یشرع لعبادہ، کی اپنی بندوں کے لیے شریعت بنائے، ما تقتضیہ حکمتہ ورحمتہ، شریعت کیسی بنائے؟ جیسی اس کی رحمت اور اس کی حکمت تقاضا کرتی ہے۔ وَهَلْ يَمْنَعُ الْعَقْلُ أَن يَأْمُرَ الْمَالِكُ مَمْلُوكَهُ بِمَا أَرَادَ، اب یہ مسئلہ ہے کہ جب اللہ تعالی ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اسی کے لیے حکم ہے، وہی تمام چیزوں کا مالک ہے، رب ہے، تو پھر کیا کوئی عقل مند آدمی ایک مالک کو، اگر ایک مالک اپنے کسی غلام کو، اپنے مملوک کو کوئی بھی حکم دیتا ہے تو کیا یہ عقلاً غیر متصور ہے؟ یعنی کہ جیسے مثال، آپ ہیں مسٹر مسعود صاحب، آپ کے والد ہیں گھر پہ، آپ کے والد آپ کو حکم دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ بالکل حکم دے سکتے ہیں کہ آپ پڑھائی کیجئے، حکم دے سکتے ہیں کہ آپ مارکیٹ چلے جائیے، حکم دے سکتے ہیں کہ آپ ان کی خدمت کیجئے، ان کے لیے پانی لائیے، کھانا لائیے، وغیرہ وغیرہ۔ اب کوئی آدمی بیچ میں آ کر کے کہے کہ نہیں، آپ کے والد آپ کو حکم نہیں دے سکتے، یہ تو ہو گئی انسانوں کی مثال، تو اس آدمی کا کہنا درست ہے کہ آپ کے والد آپ کو حکم نہیں دے سکتے؟ مخلوق کی یہ مثال ہے۔ خالق کے بارے میں ذرا تصور کیجئے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ اپنی حکمت، وہ اپنی مشیت کے مطابق جیسا چاہے ویسی شریعت نافذ کرے انسانوں کے اوپر، کیونکہ وہی، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہی ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ تو پھر ہم کون ہوتے ہیں
ہماری عقل کیا ہوتی ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں، ایک مالک کے لیے مناسب نہیں ہے کہ یہ حکم دے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں ثم ان مقتضى حکمت اللہ ورحمتہ بعبادہ ان یشرع لهم ما يعلم تعالی ان فیہ قیام مصالح دینہم ودنیاہم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور اس کی اپنے بندوں پر رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے وہ چیز شریعت بنائی جائے جسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس میں ان کی دینی اور دنیاوی مصلحتیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی حکم نازل کرتے ہیں، جو بھی شریعت بناتے ہیں، اس میں بندوں کے مصالح مقدم ہوتے ہیں، بندوں کے لیے فائدہ ہوتا ہے، چاہے وہ دنیاوی فائدہ ہو یا اخروی فائدہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کے سارے احوال کو جانتا ہے، انہی احوال کے پیش نظر اللہ تعالیٰ شریعت کو بناتا ہے تاکہ بندوں کی جو مصلحت ہے وہ محفوظ رہے، چاہے دنیاوی مصلحت یا اخروی مصلحت۔ والمصالح تختلف بحسب الاحوال والازمان، اور جو مصلحتیں ہیں وہ حالات اور زمانے کے اعتبار سے مختلف ہوتی رہتی ہیں۔ فقد یکون الحکم فی وقت او حال اصلح للعباد، کوئی حکم کسی وقت کے لیے یا کسی خاص سچویشن کے لیے بندوں کے حق میں زیادہ مفید ہوتا ہے، وَيَكُونُ غَيْرُهُ فِي وَقْتٍ أَوْ حَالٍ أُخْرَى أَصْلَحَ، اور کسی دوسرے وقت میں، کسی دوسری سچویشن میں اس حکم کے علاوہ کوئی دوسرا حکم بندوں کے حق میں زیادہ مفید ہوتا ہے، زیادہ نفع بخش ہوتا ہے۔ تو جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نازل کیا وہ حکم بندوں کے حق میں اس وقت زیادہ مفید تھا، زیادہ فائدہ مند تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ حکم 2 سال تک بندوں کے حق میں زیادہ مفید ہے، اس کے بعد اس حکم کو ختم کر کے جب مصلحتیں بندوں کی چینج ہو جائیں گی، جب حالات مختلف ہو جائیں گے، تب ہم دوسرا حکم لے کر کے آئیں گے جو ان کے حق میں زیادہ مفید رہے گا۔ لہذا جس حکم کو منسوخ کیا گیا ہے اس میں بھی بندوں کے لیے مصالح، بندوں کے لیے منفعت ہے، ایسا نہیں کہ وہ منفعت سے خالی حکم تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ پہلے سے معلوم ہے کہ اس حکم میں مصلحت اتنے وقت تک بندوں کے لیے رہے گی، 1 دن، 2 دن، 2 سال، 4 سال، 5 سال۔ اس کے بعد سچویشن اور کنڈیشنز چینج ہو جائیں گے، حالات چینج ہو جائیں گے، بندوں کا اس میں مصلحت جو پہلے مصلحت تھی، جو پہلے حکم تھا، اس حکم کے اندر موجود مصلحت بندوں کے حق میں زیادہ مفید نہیں ہوگی، لہذا ایک دوسرا حکم لاتے ہیں جو بندوں کے حق میں زیادہ مفید ہو۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے، لہذا کوئی بھی انسان اپنے عقل کا استعمال کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک مالک اپنے مملوک کو کیوں یہ حکم دے رہا ہے۔ جیسے ایک مالک اپنے مملوک کو حکم دینے میں با اختیار ہے، کسی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، وہ حکم کے تنفیذ کرنے میں، حکم کے نازل کرنے میں، شریعت کو نازل کرنے میں مطلق طور سے با اختیار ہے، کسی کو اعتراض کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تو یہ عقلاً بات ہو گئی کہ عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس حکم کو چاہے، جتنی مدت تک کے لیے چاہے اس کو باقی رکھے، اور جس حکم کو چاہے جب چاہے اسے ختم کر دے، کیونکہ اس حکم میں جو مصلحت پائی جا رہی تھی وہ بندوں کی مصلحت کے عین مطابق اسی وقت تک کے لیے تھا جب تک وہ حکم باقی تھی۔ لیکن جب انسانوں کی مصلحتیں مختلف ہو گئیں، سچویشن چینج ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی سچویشن اور حالات کے مطابق ایک دوسرا حکم نازل کیا جس میں ان کے لیے بھرپور مصلحت ہے۔ جیسے آف لائن کلاسز میں ہمارے لیے مصلحت تھی، لیکن جب سچویشن چینج ہو گئی، حالات تبدیل ہو گئے، تو پھر آف لائن کلاسز کی مصلحت کو ہم نے ختم کر دیا، اس کی جگہ پہ آن لائن کلاسز کی شروعات کی گئی۔ یہ تو ہو گئی نسخ کے واقع ہونے کی عقلی دلیل۔ رہی بات شرعی دلیل، تو اس کے بہت سارے ادلہ ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول سورہ بقرہ میں ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلیہا، جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اس کو مؤخر کرتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلیہا، تو پھر اس کی جگہ پہ ہم اس سے بہتر کوئی آیت لاتے ہیں، یعنی کوئی اس سے بہتر حکم لاتے ہیں یا اسی حکم کے مماثل دوسرا حکم لاتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے جو دلیل ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر بھی نسخ پایا جاتا ہے۔ دوسرا قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تخفیف کر دی ہے، یعنی پہلے تمہارے لیے مشکل تھا، پہلے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اگر تم لوگ 10 ہو اور تمہارے دشمن 200 ہیں، 20 کے مقابلے میں 1، تب بھی تم ان سے اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتے، ان کو تم میدان جنگ کو چھوڑ کر کے بھاگ نہیں سکتے، 20 ہیں اور تم 1 ہو تب بھی ان کا مقابلہ کرو۔ اس کے بعد کہا اگر تم 100 ہو اور وہ 200 ہیں تب ان کا مقابلہ کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر سے تخفیف کر دی ہے، یعنی پہلے ایک آدمی 20 سے مقابلہ کرنے پر مجبور تھا، اب اللہ تعالیٰ نے شریعت میں تمہارے لیے مصلحت پیدا کی کہ کہا ایک آدمی 2 سے مقابلہ کرے، اگر 2 سے زائد ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے تو تم چاہو تو راہ فرار اختیار کر سکتے ہو۔ اس کے بعد کہا فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مباشرت کو، عورتوں سے ہم بستری کو ابتدائی اسلام میں منع کر دیا تھا کہ رمضان کی چاہے راتیں ہوں چاہے دن ہوں، ابتدائی اسلام میں عورتوں سے مباشرت نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے اوپر جب یہ حکم شاق گزرا، مشکل گزرا کہ پورے 1 مہینے اپنی بیوی سے ہم دور رہیں، نہ رات میں کچھ کر سکتے نہ دن میں کچھ کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم میں تخفیف پیدا کر دی، لوگوں کی مصلحت کے پیش نظر جو مصلحت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہے، اور ان کو اجازت دی کہ اب تم چاہو تو رات میں مباشرت اپنی بیویوں سے کر سکتے ہو۔ ایسا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، ایک مصلحت تھی، ایک راجح مسئلہ تھا اس وقت جب میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب تمہیں قبروں کی زیارت کی اجازت دے رہا ہوں، فزوروها، تم چاہو تو قبروں کی زیارت کر سکتے ہو۔ یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ ایک حکم پہلے منع تھا، قبروں کی زیارت کا حکم کیا ہے، ابتدائی اسلام میں منع تھا، پھر اس منع کو ختم کیا گیا، یعنی قبروں کے زیارت کی ممانعت کو ختم کیا گیا، اور دوبارہ حکم دیا گیا، اجازت دی گئی کہ جو شخص چاہے قبروں کی زیارت کر سکتا ہے۔ تو یہ نسخ، یہی تو نسخ ہے کہ ایک حکم کو ختم کر دینا، اس حکم کی جگہ پہ کوئی دوسرا حکم لانا۔ تو یہ ہو گئی آج کی بحث نسخ کے وقوع کی عقلی دلیل اور شرعی ادلہ۔ کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا نسخ یا جن کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا کسی بھی حال میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔